اللہ جل شانہ نے تعمیر مسجد کے چند اصول بیان فرمائے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگوں کی صفات کا تذکرہ بیان فرمایا کہ کن صفات کے حامل لوگ مساجد کو آباد کر سکتے ہیں، مساجد کے متولی بن سکتے ہیں، مساجد کا انتظام و انصرام سنبھال سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کے پس منظر میں مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ ہم بھی اللہ کی مسجد بناتے ہیں، بیت اللہ کی مینٹین کرتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، وہاں آئے ہوئے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، غلاف کعبہ تبدیل کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے امور جو وہ سر انجام دیا کرتے تھے تو وہ بڑے فخر سے بیان کرتے تھے۔ ان کے اس نظریے کے جواب میں اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، انما یعمر مساجد اللہ، کہ بے شک اللہ کی مسجدیں تعمیر کرنے والے لوگ کون ہیں، کن کو حق حاصل ہے، کن کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو تعمیر کریں۔ یہاں تعمیر سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ محض اینٹ گارے کی بلڈنگ کھڑی کرنا مقصود نہیں، بلکہ تعمیر کا جو اصل مقصد ہے اس مسجد کو آباد کرنا، اور مسجد کی آبادی زیب و زینت اور آرائش و زیباش سے نہیں ہوتی، بلکہ مسجد کی آبادی اعمال سے ہوتی ہے، مسجد کی آبادی ذکر و اذکار سے ہوتی ہے، مسجد کی آبادی درس و تدریس سے ہوتی ہے، مسجد کی آبادی وعظ و تبلیغ سے ہوتی ہے، مسجد کی آبادی قرآن کی تلاوت کرنے سے ہوتی ہے، مسجد کی آبادی قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو مسجد کی آبادی اور مسجد کی تعمیر کا مقصد وہ اللہ جل شانہ کا ذکر، اللہ کی عبادت ہے۔ تو اس لیے یہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ مسجد کی آبادی اور تعمیر کے متعلق تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اینٹ اور گارے سے بلڈنگ کھڑی کر کے دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ احسان جتلانا مقصود نہ ہو، اس کے انتظام و انصرام کے اندر ٹانگ اڑانا مقصود نہ ہو، یا کسی اور سازش کا حصہ بننا مقصود نہ ہو، جس طرح کہ مسجد زرار کسی اور مقصد کے لیے بنائی گئی تو پھر اللہ جل شانہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد زرار کو مسمار کروا دیا تھا۔ تو اس طرح اگر کوئی احسان جتلائے بغیر اپنی سعادت کے لیے، اپنی خوشی سے اگر کوئی غیر مسلم بھی مسجد کو چندہ دینا چاہتا ہے تو وہ قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن مسجد کی آبادی جو ہے وہ حقیقی آبادی، جو مسجد کی تعمیر کا جو مقصد ہے، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا من آمن باللہ، وہ لوگ اس کو آباد کر سکتے ہیں۔ ان کی پہلی صفت اور پہلی نشانی یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ تو اس لیے جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، کفر و شرک کی دلدل کے اندر دھنسا ہوا ہے، وہ ہزار نہیں لاکھوں مساجد تعمیر کر دے اور ان کو وقف کر دے، اب وہ مساجد جو ہے وہ اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت،
اور مسنون اعمال سے آباد بھی ہو جائیں تو اس کے ایمان نہ لانے کی بنیاد پر اس کو کچھ اجر کا حصہ نہیں ملے گا، اس کو کسی قسم کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ کسی بھی عمل پر اجر کا وعدہ ایمان کے ساتھ ہے۔ فرمایا من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مومن، کوئی بھی انسان نیک عمل کرتا ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، پہلے ایمان لائے۔ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان۔ اب اللہ پر ایمان لانا اسی ضمن میں اللہ کے رسول پر ایمان لانا بھی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور اللہ کے رسول کو اس کا بندہ اور رسول تسلیم کرے، تو من آمن باللہ کے ضمن میں اللہ کے رسول پر ایمان لانا بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا، ہر قسم کے کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، وہ اس قابل ہے کہ وہ اللہ کے گھر مساجد کو آباد کر سکتا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ اب یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایک اللہ پر ایمان لانا اور ایک آخرت پر ایمان لانا۔ اب اس سے مقصود صرف یہ نہیں کہ اللہ پر اور آخرت پر صرف ایمان جو لائے وہ اس قابل ہے کہ وہ مساجد کو آباد رکھ سکتا ہے، مساجد کو آباد کر سکتا ہے، مساجد کا متولی بن سکتا ہے، اس کا انتظام و انصرام سنبھال سکتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، یہ تو یہود و نصارہ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایمان کی ابتدا اور ایمان کی انتہا ذکر کر کے مقصود یہ ہے کہ درمیانی جتنی ایمانیات ہیں ان سب پر ایمان لانا لازم ہے۔ ایمان کی ابتدا کفر و شرک کی دلدل سے نکل کر اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اس کی انتہا یوم آخرت پر ایمان لانا ہے۔ ابتدا توحید سے ہو رہی ہے اور انتہا جو ہے وہ آخرت پر ہو رہی ہے۔ اس کے درمیان کی جتنی ایمانیات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تمام ایمانیات اور پھر ان کے ضمن کے اندر جتنی جزیات آتی ہیں، عقائد کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں، اس ضمن میں جتنی جزیات آتی ہیں وہ سب، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ایمان لانے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اپنے آپ کو مومن تسلیم کرانے کے لیے تمام تر ایمانیات پر ایمان لانا لازم ہے۔ ہر چیز پر، ہر جز پر ایمان لانا لازم ہے۔ اگر انسان کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اسلام لانے کے لیے تو ہر چیز کا اقرار کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور دل میں بھی اس کی تصدیق کرنی ہے۔ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، یہ نہیں کہ بس صرف یہی کہتے رہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زبان سے مسلسل اصرار کے باوجود بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے خاتم النبیین کا لفظ جو ہے اقرار باللسان یہ نہ کریں اور پھر بھی اپنے آپ کو ایمان کا ٹھیکیدار سمجھیں۔ یہ بات سمجھنے والوں کے لیے ہے کہ اس کے پس منظر کے اندر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایمان کے لیے لازم ہے اقرار باللسان، زبان سے بھی اقرار کریں، زبان سے بھی الفاظ ادا کریں،
وتصدیقم بالقلب، اور دل سے بھی اس بات کی تصدیق کریں، وگرنہ ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ فتویٰ ظاہر پر ہے، اور ظاہر جب تک انسان زبان سے اقرار نہیں کرتا اس وقت تک اس کے ایمان کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے یہ ایک اصول ہے، اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مساجد کی آبادی، مساجد کا انتظام و انصرام، مساجد کو آباد کرنا، ان کا متولی بننا، ان کی پہلی صفت اللہ پر ایمان ہو، دوسری صفت یوم آخرت پر ایمان ہو، اس ایمان کے بعد تیسری صفت فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کا قائم کرنے والا ہو، نماز ادا نہیں، اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا ہو۔ اور نماز قائم کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ با جماعت ادا کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ اگر نماز قائم کرنی ہے تو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے والا، یہ نماز قائم کرنے والا ہے، یہ اقام الصلاۃ کی تعریف میں داخل ہوتا ہے۔ اگر وہ 5 وقت کی نماز اہتمام سے ادا کرنے والا نہیں تو ایسے نمازیوں کے لیے تو قرآن خود اعلان کرتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ فرمایا اقام اللہ کسالہ، یہ اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، یہ منافقین کا شیوہ ہے، وہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ نماز قائم کرنے والے نہیں۔ اور جو کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ایک پڑھ لی کبھی صرف جمعہ پڑھ لی، کبھی سال بعد صرف عید کی نماز پڑھ لی، تو یہ پھر فویل للمصلین کی ضمن کے اندر آئیں گے۔ اسی قبیل میں سے ہیں کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، اپنی نمازوں کو بھلا دیتے ہیں۔ یہاں پر صفت جو بیان فرمائی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے، صاحب نصاب ہونے کے بعد اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس نصاب کے تحت جو شریعت نے حکم دیا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے بھی ہیں۔ یہ چوتھی صفت وآت الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر 5ویں صفت جو بیان فرمائی مساجد کے انتظام و انصرام اور مساجد کو آباد کرنے اور متولی بننے کے لیے جو شرائط لازم ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ اور 5ویں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ اور کسی سے ڈرتے نہ ہوں، اللہ کے علاوہ اور کسی سے ڈرتے نہ ہو، ہر وقت خشیت الہی ہو، اللہ سے جو ہے ڈر ہو، اللہ کا ہی حقیقی ڈر دل کے اندر ہو، اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ اب یہاں پر جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور چیز سے انسان ڈرے تو پھر اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایک ہے طبعی طور پر ڈرنا، ایک ہے طبعی طور پر ڈرنا۔ طبعی طور پر تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ بھی یہ معاملہ آیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا، اللہ نے فرمایا اس کو زمین پر ڈال۔ جب اس عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ ایک طبعی گھبراہٹ تھی، یہ ایک طبعی خوف تھا، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ خوف جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، یہ ایک فطرتی خوف تھا۔ اور جب دیکھا ڈر گئے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَفْ، آپ ڈرے نہیں، بس اس کو پکڑ لیں۔ جب سانپ کو پکڑا تو وہ پھر جو ہے وہ عصا یعنی وہ لاٹھی بن گیا۔ تو اس لیے یہ طبعی خوف یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ انسان کے اوپر ایسا خوف طاری ہو جانا کہ اگر اس کی بات نہ مانی یہ میرا رزق بند کر دے گا،
اگر اس کی بات نہ مانی یہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا، اگر اس کی بات نہ مانی تو میں بھوکا مر جاؤں گا، اگر اس کی بات نہ مانی میری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اگر میں نے یہ نہ کیا تو یہ ہوگا۔ تو اس طرح کا ڈر اور خوف کہ انسان جو ہے وہ ڈر کر کے پھر حق بیان کرنا بھی ترک کر دے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے شاعر اسلام کو بھی ترک کر دے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے شاعر اسلام کی توہین کرنا شروع کر دے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے شاعر اسلام کو کوئی اہمیت نہ دے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے شاعر اسلام کی توہین تو الگ، یا اس ڈر اور خوف کی وجہ سے دوسرے مذاہب کی غیر شرعی طور پر عبادت گاہوں کی تعمیر شروع کر دے، اور ان کے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ سے اللہ کی ناراضگی مول لے کر کے ان کی رضا کے حصول کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دے۔ یہ ڈر اور خوف، فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والا نہ ہو۔ یہ 5 صفات جو ہے، ان 5 صفات کے حاملین کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر بھی کریں، اللہ کے گھر کا انتظام و انصرام بھی سنبھالیں، اللہ کے گھر کو آباد بھی کریں، اللہ کے گھر کی آبادی کا سبب بھی بنیں۔ جب ان 5 صفات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے ان صفات کے حامل جو جماعت نظر آتی ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی جماعت نظر آتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے اندر یہ 5 صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں، ان کے اندر اللہ نے یہ 5 صفات ایسے انداز میں رکھی تھیں کہ وہ انہوں نے اپنے جسموں کے ٹکڑے تو کروا لیے، انہوں نے اپنے بچے تو یتیم کروا لیے، وہ در سے بے درد تو ہو گئے، اپنی عورتوں کو بیوہ تو کروا لیا، اپنی ماؤں کی گودوں کو تو اجاڑ دیا، لیکن شاعر اسلام پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ اور اسی کے تحت ہم دیکھتے ہیں تعمیر مساجد کے عنوان سے سب سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں آپ کے زمانے اقدس سے بات شروع کر رہا ہوں، وگرنہ تو دیکھا جائے تو سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ کی تھی، وہاں سے تعمیر مسجد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن میں بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، سب سے پہلے جہاں پر پیڑاؤ کیا وہاں پر مسجد کی تعمیر کی۔ آج بھی آپ وہاں جائیں، وہ مسجد جمعہ کے عنوان سے وہاں پر معروف ایک شاندار خوبصورت مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ اس سے آگے دوسرا پیڑاؤ کیا، وہاں مسجد قباء کی تعمیر کی۔ تیسرا پیڑاؤ مدینہ کے اندر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح جب آگے خلفائے راشدین المہدیین کی خلافت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو مساجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ہر آنے والے خلیفہ نے مسجد کو ہی اپنا مرکز اور محور بنایا، مسجد کے مصلی پر بیٹھ کر کے ہی عنان حکومت چلاتے رہے، مسجد کے مصلی پر بیٹھ کر کے ہی ارباب اقتدار نے اپنے اقتدار کو آگے جو ہے وہ بڑھایا ہے، اسلام کو آگے بڑھایا ہے۔ تمام فیصلے جو ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے مصلی پر بیٹھ کر کے ہوا کرتے تھے، اور اس وقت چونکہ مسجد ہی مرکز اور محور ہوا کرتا تھا، اور حقیقتاً بات بھی یہی ہے کہ مسلمان کا اصل محور اور مرکز جو ہے وہ مسجد ہی ہے۔ مسجد سے جب سارے معاملات، سارے احکامات لاگو ہوتے تھے، پوری دنیا کے اندر پھیل جاتے تھے، پوری اسلامی ریاست کے اندر پھیل جاتے تھے۔ اور جب تک اہل اسلام نے مساجد کو اپنا مرکز اور محور سمجھا، جب تک اہل اسلام نے مساجد کو آباد کیا، جب تک اہل اسلام نے ان 5 شرائط کے تحت اپنی مساجد کو آباد کرتے رہے اور مساجد کے انتظام و انصرام کے لیے ان 5 صفات کے حامل لوگ ہی آگے آتے رہے، تب تک مساجد ہی اسلام کا مرکز اور محور رہی۔ ہر اسلامی حکومت کے اندر جہاں بھی گئے ہیں
کہیں بھی کسی بھی خلافت یا کسی بھی اسلامی حکومت، یہاں تک کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہندوستان کے اندر مغلیہ بادشاہت تھی اور عیاشی و فحاشی کا دورہ تھا، اس کے باوجود بھی یہاں مرکز اور محور جو ہے مسجد کو ہی سمجھا جاتا تھا، علماء کو ہی رہبر و رہنما سمجھا جاتا تھا۔ عالمگیر نے جو ہے 500 علماء کو بٹھا کر کے ایک عظیم الشان دینی کام کیا، فتاوی عالمگیری تیار کیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں فتاوی جات کو جمع کر کے آنے والی نسل کی رہنمائی کے لیے پیش کر دیا۔ یہاں تک بھی مسجد کو جو ہے مرکز اور محور سمجھا جاتا رہا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وہ سلطنت جس کی بنیاد خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، اور وہ سلطنت جس کی بنیاد رکھنے کے لیے، جس کے حصول کے لیے جب احتجاجی تحریکیں چلتی تھیں، جلسے جلوس ہوتے تھے، لیڈران سٹیج پر کھڑے ہو کر کے بوانگ دہل یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ اس سلطنت کا حصول محض اس بنیاد پر ہے کہ ہم امت مسلمہ کے لیے ایسی ریاست چاہتے ہیں کہ اس ریاست کے اندر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی روشنی میں آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکیں، شاعر اسلام پر عمل کر سکیں۔ اس مقصد اور اس بنیاد کے لیے ہمارے لاکھوں نوجوانوں نے اپنی جوانیاں قربان کی، ہمارے بوڑھوں نے شہادتیں دیں، اور ہماری نوجوان ماں اور بہنوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی۔ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں یہ تعداد بنتی ہے، اور آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں بعض ایسے بھی بزرگ یہاں مجمع میں موجود ہیں جنہوں نے وہ مراحل، جنہوں نے وہ مناظر اپنی ان آنکھوں سے دیکھے کہ کس طرح جب ٹرینیں آتی تھی وہاں سے بھری جاتی تھی انسانوں سے، لیکن جب یہاں پہنچتی تھی تو میتیں اور لاشیں ملتی تھیں۔ اتنی بڑی قربانی کس لیے دی تھی اس قوم نے؟ اس لیے کہ ایسی ریاست چاہیے جہاں پر ہم شاعر اسلام پر آزادانہ طور پر عمل کر سکیں۔ لیکن آج جب ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، کیا شاعر اسلام پر آزادانہ عمل کرنے کی اجازت ہے؟ کہیں ہے؟ آپ کے رمضان کو مذاق بنایا گیا، تراویح کو مذاق بنایا گیا، آپ کی شاعر اسلام کو مذاق بنایا گیا، اور بے شمار رکاوٹیں کھڑی کر کے مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کی گئی، بے شمار رکاوٹیں کھڑی کر کے ہم نے دیکھا ایسی سوسائٹیوں کے اندر کروڑوں روپے لگا کر کے مساجد کی تزئین و آرائش تو کر دی یہود و نصارہ کی طرح، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح اپنی عبادت گاہوں کی محض تزئین و آرائش نہ کرنا، بلکہ اب کی مساجد اللہ کے گھر، مساجد کی آبادی تو تزئین و آرائش سے نہیں بلکہ عبادت سے ہے، اللہ کے ذکر سے ہے، قرآن کی تلاوت سے ہے۔ اس کو آباد کرنا، نماز پڑھ کر کے اس کو آباد کرنا، یہاں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر کے قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند کر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہود و نصارہ کے طرز پر چلتے ہوئے، ان کی راہ پر چلتے ہوئے، ان کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے اپنی مساجد کو تو خوب تزئین و آرائش سے آراستہ کیا، پیراستہ کیا۔ وہاں جا کر کے دیکھو آج وہ مساجد عبادت گاہیں کم اور سیر گاہیں زیادہ لگ رہی ہیں، عبادت گاہیں کم، وہاں پر فلموں کی شوٹنگ زیادہ ہو رہی ہے، عبادت کم، اور وہاں پر ڈرامے اور فلمیں بنانے کے لیے برنیم برہنہ حالت میں اداکار اور اداکارنیاں آ کر کے شوٹنگ جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ کیا فائدہ ایسی عبادت گاہوں کا جہاں پر شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو؟ پھر صرف یہی نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اسی اسلامی ریاست کے اندر جہاں پر ہمارے لاکھوں کی تعداد میں شہداء نے قربانی دی اور ان کے اس خون سے گداری کرتے ہوئے ناجائز تجاوزات کے عنوان پر جو ہے کئی مساجد کو شہید کیا گیا۔ ابھی تازہ بات ہے کہ پرسوں 2 دن قبل اسلام آباد کی سرزمین پر جامعہ مسجد توحید کو مسمار کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ ناجائز تجاوزات
معاملات میں ہے، یہ NOC نہیں دیا گیا۔ بھئی جب یہ مسجد بنی تھی تب NOC کا چکر ہی نہیں تھا، تب یہ لا اور قانون موجود ہی نہیں تھا، جب یہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی، جب یہ بنی تھی۔ اب اگر NOC کا ایسا لا آ گیا ہے تو پھر وہ دیا جا سکتا ہے۔ جب بنی گالا کو ریگولائز کیا جا سکتا ہے، وہ بھی تو NOC کے بغیر بنا ہے، اس کو مسمار کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا صرف اللہ کے گھر ہی جو ہے وہ ایسے بے یار و مددگار رہ گئے کہ اب ان کو ناجائز تجاوزات کے عنوان سے مسمار کیا جائے گا؟ ایک طرف اس اسلامی ریاست کے اندر جس کی بنیادوں میں ہمارے اکابرین کے لاکھوں کی تعداد میں خون موجود ہے، ایک طرف تو اللہ کے گھر مساجد کو ویران کیا جا رہا ہے، مسمار اور شہید کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسی قوم مسلم کے دیے ہوئے ٹیکس سے، اسی مال سے کہیں گردوارے بنائے جا رہے ہیں اور کہیں پر مندر اثر نو تبدیل تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ یہ واحد حکومت ہے جس نے 400 گردواروں اور مندروں کی ایک لسٹ ترتیب دے دی ہے کہ وہ قومی خزانے سے ان کی تزئین و آرائش کا کام کرے گی۔ تو میرے دوستو، جب مساجد کو گرایا جا رہا ہے، مندروں کو تعمیر کیا جا رہا ہے، تو ہم کیا سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہماری حکومت کس نہج پر چل پڑی ہے؟ اللہ نے یہی فرمایا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ مشرک ہی جو ہے وہ مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد کو آباد نہیں کر سکتے۔ اہل ایمان تو مسجد کو آباد کرتے ہیں، اہل ایمان تو مسجد کو بناتے ہیں، اہل ایمان تو نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ان کے سینے میں تو صرف اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ آج یہود و نصارہ کے ڈر اور خوف سے، آج امریکہ یا انڈیا کے ڈر اور خوف سے ہم اقلیت کی رٹ لگا کر کے اس انداز میں شاعر اسلام کا مذاق اڑائیں گے تو یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، وفاقی شرعی عدالت موجود ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں، ان سے پوچھیں، شرعی مسئلہ پوچھیں، شریعت کیا بتلاتی ہے۔ 1400 سال کے اندر کسی اسلامی ریاست کے اندر کہیں بھی اسلامی خزانے سے، بیت المال سے کسی بھی اقلیت کی کسی عبادت گاہ کو از سر نو تعمیر کر کے نہیں دیا گیا۔ ہاں، اسلام اجازت دیتا ہے جہاں پر اقلیتوں کی تعداد زیادہ ہو، وہ اپنی عبادت گاہ بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں، لیکن اپنے ذاتی پیسوں سے، اپنی جیب سے مسلمانوں کی زکوٰۃ اور مسلمانوں سے لیے ہوئے ٹیکس، اس مال سے، بیت المال سے یا قومی خزانے سے کسی اقلیت کی کسی عبادت گاہ کو بنانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، کس لیے رکھی ہے؟ وفاقی شرعی عدالت موجود ہے، کس لیے رکھی ہے؟ اتنے ممبر ہیں جن کو وفاقی وزیر کے طرح جو ہے وہ پروٹوکول ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں ہیں، ان کے سامنے پیش کریں، یہ مسئلہ ہے، جو وہ فتویٰ دیں اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ لیکن یہاں پر تو فرد واحد یہ کہتا ہے کہ بس میں ہی عقل کل ہوں اور میں ہی جو فیصلے کر رہا ہوں یہی درست اور صحیح ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم بھرپور انداز میں یہ احتجاج کرتے ہیں کہ قوم کے پاک مال سے، ٹیکسوں کے ذریعے سے جو ٹیکس در ٹیکس لگا کر کے قوم سے مال وصول کیا جا رہا ہے، قوم کبھی بھی اپنے اس پاک مال سے مندر بنانے کی اجازت نہیں دے گی۔ آپ اجازت دیتے ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے کوئی ایک ایسا ہو جو یہ کہے کہ ٹھیک ہے کہ میرے پیسے سے مندر بنانے کی جو ہے وہ اجازت ہے، کوئی ایک ایسا ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ یقیناً فیس بک، سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں، باقاعدہ جو ہے یہ پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں کہ میں فلاں بن فلاں اس بات سے بری و ذمہ ہوں کہ حکومت میرے لیے ہوئے ٹیکس سے، میرے پیسے سے 1 روپیہ بھی اگر وہاں خرچ کرے میں اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عوام یہی کر سکتی ہے اور یہی کر رہی ہے، اور ہمیں بھی بھرپور انداز میں یہ مہم چلانی چاہیے کہ مساجد کو آباد کیا جائے۔ ان مندروں کے لیے ہمارے پیسے نہیں ہیں، بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں۔ اب اسلام آباد کے سرزمین پر، نام اسلام آباد ہے، ٹوٹل الیکشن کمیشن جو یہ ووٹر لسٹیں بناتے ہیں اس کے تحت 178 ہندو آباد ہیں۔ پورے اسلام آباد کے اندر کتنے؟ 178 ہندو آباد ہیں،
لیکن وہاں پر کیا ہے 100 ملین روپیہ مختص کیا گیا، 20,000 اسکوائر فٹ جگہ مختص کی گئی اسی بلاک کے اندر، جہاں پر بچیاں بیٹھ کر کے قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کر رہی تھیں، اس مدرسے کو بند کیا گیا۔ وہاں پر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں ان کے لیے قابل برداشت نہیں، لیکن وہاں پر ہندوؤں کے گھنٹال بجانے کے لیے یہ مندر تعمیر کرنے جا رہے۔ آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ عوام کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، عوام کو یہ شعور حاصل کرنا ہوگا، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری یہ پاکیزہ کمائی اس لیے نہیں ہے۔ ایک تو یہ احتجاج میں آپ کی وساطت سے یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں، پوری قوم پوری امت بحیثیت مسلمان کے اس بات کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے پیسوں میں سے 1 روپیہ بھی کسی مندر پر جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ اس کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ ہم اجازت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری بات، ایک مزید احتجاج اور آپ حضرات کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی شاب رسول سے سرشار امت مسلمہ کے غیور مسلمان بھی میدان عمل میں ہیں۔ الحمدللہ قانونی کارروائیاں کروا کر کے کئی ایسے بدبختوں کو کال کوٹریوں میں بند کروایا ہے، کارروائیاں چل رہی ہیں، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ کل یا شاید پرسوں کے کالم میں تاریخ نہیں دیکھ سکا، آپ کا ایک قومی اخبار ہے روزنامہ خبریں کے عنوان سے آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں، اس کا چیف ایڈیٹر کوئی عام قلم کار نہیں، کوئی عام رکن نہیں، کوئی پروف لیڈر نہیں، بلکہ خود چیف ایڈیٹر ضیاء شاہد، جو نہ کہ صرف چیف ایڈیٹر ہے بلکہ اس اخبار کا مالک بھی ہے، اور اس کے کردار سے میں خود بخوبی آگاہ ہوں کہ کس درجے کا خائن ہے، کس درجے کا اپنے ملازموں کے حقوق کو سلب کرنے والا ہے، کس درجے کا اپنے ملازمین کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرنے والا ہے، کس طرح کس انداز میں اس نے ایک انسان پر توہین رسالت کا کیس چلوا کر کے اس کے ایک عظیم الشان پلازے کو اپنے نام کروا کے، جس میں آج بھی اس اخبار کا دفتر موجود ہے، رکھا ہوا ہے، وہ بدبخت اس کو یہ جرت ہوئی ہے کہ وہ اپنے کالم کے اندر کاتب وحی خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں، پورا ایک پیرا اس نے آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے لکھا ہے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معیار حق تسلیم کرتے ہوئے میرا اور آپ کا یہ ایمانی فریضہ ہے کہ اس بدبخت کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کے اخبار کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ارباب اقتدار کو احتجاج کے ذریعے سے متوجہ کیا جائے کہ وہ اس اخبار کو بند کریں، اور اس بدبخت کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے کہ اس بدبخت کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ہاتھوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ، یہ وہ ہاتھ ہیں جو انتہائی بزرگی والے ہیں، وہ ہاتھ جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے، وہ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر اسلامی سلطنت کا قیام کیا ہے، اور کسی دنیا کے کسی کونے کے اندر کسی بدبخت کو یہ ہمت اور جرت نہیں ہوا کرتی تھی وہ کسی بھی مسلمان پر ذرا برابر بھی ظلم کر سکے۔ اگر کہیں کسی نے کیا ہے تو فوراً اس کا بدلہ دلوا کے دکھلایا ہے، انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ۔ 19 سالہ دور حکومت اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور حکومت ہے، اور کس انداز میں اس اللہ کے نیک ولی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے معتمد خاص، آپ کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے والے، آپ پر اترنے والی وہی لکھنے والے، اور آپ پر اعتماد اتنا کہ جب آپ نے 113 خطوط
مختلف لوگوں کو لکھوائے، ان میں سے 65 خطوط امیر معاویہ کے قلم سے لکھے گئے۔ یہ اعتماد بتلاتا ہے کہ آدھے سے زیادہ خطوط اگرچہ صرف 2 سال کے اندر فتح مکہ سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، اس عرصہ 2 سال کے اندر آپ نے جو ہے وہ 65 خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے لکھ کر کے مختلف ریاستوں کے حکمرانوں کو دعوت اسلام کے بھیجے۔ اس درجے کے صحابی کی شان میں گستاخی، اور یہ بدبخت کرے، ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ اس گستاخ صحابہ کو، اس گستاخ اہل بیت کو پابند سلاسل کیا جائے، اور اس اخبار کو جو ہے وہ بین کیا جائے، اور امت مسلمہ بھی اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اخبار کا بائیکاٹ کرے۔ کوئی ایجنسی ہولڈر ہے وہ اخبار خریدنے سے انکار کرے، کوئی فردن اخبار لیتا ہے وہ اخبار لینے سے انکار کر دے، اور یہ کہہ کر انکار کرے چونکہ اس نے ایک صحابی رسول کی اہانت کی ہے، گستاخی کی ہے، اس لیے میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس بدبخت کی اخبار خرید کر کے فنانشلی طور پر میں اس کو جو ہے وہ مستحکم کروں۔ کیا آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر ذرا تھوڑا سا شان صحابہ تو یہ عزم کر لیں کہ آج کے بعد اس بدبخت کی روزنامہ خبریں یا خبریں کے متعلق جو بھی اخبار وہ صبح نکلتا ہو، دوپہر نکلتا ہو، شام نکلتا ہو، ہم نہیں خریدیں گے۔ جو یہ عہد کرتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کر لیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح الحمدللہ جب قادیانیوں کا اشتہار نوائے وقت نے شائع کیا تھا 6 ستمبر کے حوالے سے، اس دن سے آج تک اگر فری میں بھی کہیں سے نوائے وقت آیا ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جو آقا اور آقا کے یاروں کا غدار ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، جو آقا اور آقا کے یاروں کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، جو آقا اور آقا کے یاروں کا دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست ہے۔ اسی پر مرنا ہے، اسی پر جینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔